I'm very thankful to you, sir. Thank you. السلام علیکم. کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے یہاں آئے. Thank you for having me. It's my pleasure. اور سر بہت ساری چیزیں میں اوبیسلی جب کچھ ہم فلمز دیکھتے ہیں, کچھ ہم چیزیں دیکھتے ہیں, اس میں خاص طور سے جو ایک بہت زیادہ مشہور ہوئی چیزیں ان میں ٹائم ٹریول کے حوالے سے ہمیں بتایا گیا. ٹائم ٹریولنگ کے حوالے سے یہ ایک سوال کانسٹنٹلی نا دماغ میں. اچھا, دیر آر لاٹ آف تھنگس گوئنگ آن بیکاز اس اوبیسلی ہم جب ہم اے آئی کی بات کر رہے ہیں یا میٹاورس کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ ہم وہیں سے لے رہے ہیں نا. جو ہماری جو ریشنل کی جو بیسس ہے نا پیڈسٹل, وہ ہم اصل میں اس وقت سائنس سے لے رہے ہیں. سائنس نے تو کبھی بھی نہیں کہا کہ میں ریشنل کی بیسس ہوں. سائنس نے تو کہا ہے کہ میں تو ڈھونڈ رہی ہوں, جو کچھ ملتا ہے آپ کو پریزنٹ کر دیتی ہوں, اس میں سے اگر نہیں بنتا کوئی پزل پورا کا پورا پیس پزل نہیں بن رہا تو اس پیس کو ریجیکٹ کر دیں یا پھر رکھ لیں, کیا پتہ بعد میں کسی اور کام آ جائے. سائنس نے تو کبھی ایک بار دکھائی نہیں کہ میں فائنل ورڈ ہوں یا ایبسولوٹ ٹروتھ مل گیا. سو یہ وہ سائنٹسٹ ہی نہیں ہیں جو اس کیبر میں آ جائے. تو بہرحال یہ ایک الگ کہانی ہے, مگر لیتے ہیں ہم ادھر سے ہی ہیں. اس کا مطلب ہم اتنے نائیو ہیں کہ کرنٹ ڈیفینیشن آف سائنس کو فائنل ڈیفینیشن آف سائنس لیں. واہ واہ. یہ حالانکہ سائنس خود کہتی ہے یہ نہ کریے, مگر ہم بس نائیو ہیں. نہیں, وہ جیسے پہلے بیمار ہوتے تھے تو کہتے تھے نہلاؤ نہیں, اب کہتے ہیں ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑا کر دو. ایسا ہی ہوگا. اور بالکل سائنس خود بتاتے ہیں نا. سائنس نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ میں لاچار ہوں, جو سامنے آتا ہے جو ڈھونڈتے ہیں جو خدائی میں ملتا ہے دکھا دیتے ہیں. ٹھیک. تو ہم کبھی سائنس کو اس وثوق سے مت پریزنٹ کریں. فائنل پریڈکشن نہیں کہہ سکتے. No, it is never the final word. Never has it ever claimed, nor will it ever claim کہ I am the final word. I am just the current series of whatever information that I have. 2+2 ابھی 4 ہو رہا ہے, ابھی تک کے لیے یہی ہے بس. اس کے بعد کی بات میں آنے والے وقت میں دیکھی جائے گی. تو اب کوانٹم فزکس کے بعد تو کہانی ہی بدل چکی ہے اب, اور یہ ٹائم ٹریول کا کانسیپٹ وہاں سے بہت جان پکڑ لیتا ہے. ہاں, کوانٹم فزکس میں تو اب تو یہ بات کرنا بہت حد تک ناممکن ہے کہ ٹائم ٹریول ایگزسٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, اب یہ ایک الگ کہانی ہے کہ کیسے کیا جائے کیسے نہیں, یہ ایک بہت الگ بات ہے. مگر مسلمان ہونے کے ناطے یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے ایمان کا ایک جز ہے کہ ہم ٹائم ٹریول کو بلیو کریں. اس کے اوپر اگر ہم ٹائم ٹریول کے بلیورز نہیں ہیں تو ہم قرآن پاک کی کچھ آیات کے کھلا انکاری ہو رہے ہیں. کہ جب اللہ تعالیٰ سورہ اسراء میں خود کہہ رہے ہیں کہ رات کے ایک پہر کے اندر پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے ایک پہر میں اپنے نبی کو رات کے ایک پہر میں اتنا بڑا ڈسٹینس ٹریول کرایا اور واپس لے کے آئے. ٹھیک ہے, یہ پہر کا لفظ اس طرح نہ آتا تو پھر یہ ٹریول نہ ہوتا, ٹائم نہ ہوتا. تو ٹائم ٹریول تو ہے نا, یہ اس طریقے سے ماننا ضروری ہے. اب کوئی جتنا مرضی یہ کہے کہ نہیں نبی اسلام کی معراج تو ہوئی نہیں, وہ تو خواب تھا, تو وہ ایک الگ بحث ہے, اس میں کر لیں گے. تو میں کہیں اور سے نکال لیتا ہوں. قرآن پاک میں کوئی ایک جگہ پہ ایسا واقعہ نہیں ہے. بہرحال زیادہ تر مسلم علماء کا بھی جمہور اسی پہ ہے کہ نبی اسلام کی معراج فزیکل اسینٹ آف جرنی جو ہے وہ فزیکل جرنی ہے. تو میں تو یہی مانتا ہوں. تو وہ وہیں سے ٹائم ٹریول کے اوپر ایمان لانا ضروری ہو جاتا ہے. اب رہی بات اور کہاں پہ ہے, تو میں گنی چنی موٹی موٹی مثالیں بتا رہتا ہوں. ملکہ سبا کا تخت کیسے آدمی نے حضرت سلیمان کے سامنے پریزنٹ کیا. جن نے کہا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, کھڑے ہوں گے, اس سے پہلے میں لے آؤں گا. تو اسٹوڈیو جتنا تخت ہے وہ یاد رکھیے گا. ملکہ سبا کا تخت اس ٹیبل جتنا نہیں, اسٹوڈیو جتنا ہے. اور آدمی نے کہا, جو آدمی دربار میں تھا اس وقت, اس نے کہا کہ یہ جن بھائی صاحب ذرا سلو ہیں, کھڑے ہونے سے بیٹھنے تک کا جو سفر ہے اس میں 1-1.5 سیکنڈ لگ رہا ہے. میں جب لے کے آؤں گا تو سیکنڈ بھی نہیں لگے گا. آپ جب پلک جھپک رہے ہیں نا, تو پلک جھپکنے سے پہلے تخت سامنے ہوگا آپ. تو پھر سلیمان نے جن کی طرف دیکھا کہ ہاں جی اس کو بیٹ کر سکتے ہو, بیٹ چل رہی تھی نا. تو جن نے کہا نہیں یہ والی ٹیکنالوجی تو نہیں ہے میرے پاس, میں تو اتنی دیر تو لگے گی, کیونکہ جیروسلم سے یمن تک کا سفر کرنا ہے. جس نے بھی تخت لانا ہے اس نے, اور پھر واپس بھی لے کے آنا ہے جیروسلم میں. تو یہ کام اتنی جلدی نہیں ہو سکتا ہماری ٹیکنالوجی میں. تو سلیمان نے کہا کر کے دکھاؤ. پھر اس نے کر کے دکھایا. اور پھر سلیمان نے پوچھا کہ یہ کون سا علم ہے تمہارے پاس, یہ کیسے کیا تم نے, کیونکہ یہ تو اللہ ہی کا فضل ہے کہ جو کام ہو سکتا ہے. اور اس نے کہا ہاں اللہ ہی کا فضل ہے, میرے پاس بھی اللہ ہی کتاب کا علم ہے, میرے پاس ایک کتاب کا علم ہے جس کے تھرو
یہ پورا ٹریول ہوا ہے اس تخت کا کہ جس میں پلک بھی نہیں جھپکی، اور یمن سے لے کے جروسلم تک تخت نے سفر بھی کر لیا. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، تو یہ اور کیا ہے، یہ قرآن کی آیت، اور تو میرے تو کوئی تھیوری نہیں ہے، یہ تو میری اپنی طرف سے تو نہیں گھڑ رہا ہوں نا، یہ تو اللہ نے خود صریحاً بتا دیا. پھر حضرت موسیٰ کا حضرت یشوع بن نون کے ساتھ کا سفر جو ہے سورہ کہف کے اندر پوری طریقے سے بیانیہ دیتا ہے کہ حضرت خضر نے کیسے یہ سارے کے سارے معاملات کیا، اور موسیٰ علیہ السلام خود سورابا کا جو لفظ ہے وہ کیسے ٹریول کر کے گئے ہیں اور کیا کیا معاملات رہے. حضرت ذوالقرنین کی جرنی خود بتاتی ہے سورہ کہف کے اندر ہی. اور اس طریقے سے سورہ معارج کے اندر اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا، لٹرل ٹریول کا ٹائم بھی بتا دیا کہ تمہارے 11,000 سال جب زمین 11,000 چکر پورے کرتی ہے سورج کے، تو ہمارا فرشتہ 7ویں آسمان سے نیچے کے لیے ٹریول کرتا ہے تو اس کو 1 دن لگتا ہے. کہ اتنی جلدی وہ آتا ہے کہ جو امر ہے اللہ کا وہ نیچے لے کے آنا ہوتا ہے اس نے، تو وہ ان راستوں کے تھرو جب آتا ہے تو اس کو 1 دن لگتا ہے. اگر تم آؤ تو تمہیں 11,000 سال لگ جائیں ادھر سے ادھر آنے میں. ٹرو. ٹھیک ہے، جو ریگولر ٹریکس ہیں، یہ ٹریکس کی بات ہو رہی ہے نا معارج کی، تو ریگولر ٹریک کے اوپر جہاز نکالو گے تو 11,000 سال لگیں گے، اور اگر ٹریکس کے تھرو آؤ گے تو 1 دن لگے گا. تو یہ ٹائم کا لٹل کمپیریزن کا سیگا قرآن پاک نے بتایا. مائنر سیکنڈز میں جاتی ہے. جی ہاں. تو جب یہ کمپیریزن چارٹس اور بھی بتاتا ہوں، پروگرام کی دورانیہ کم ہے، تفصیل اللہ تعالیٰ نے بہت دی ہوئی ہیں. تو یہ ٹائم ٹریول تو اسلام کا بنیادی جز. جیسے دیکھیں نا، پھر اس میں ریفرنس بھی سارے، جیسے معراج کا واقعہ آپ نے ڈسکس کیا ہے، جی جی، میں ریفرنس بھی سارے وہی والے ملتے ہیں. صاحب کچھ وہی براق کی بات ہوتی ہے، برق سے. جی براق. آج یہ کہہ رہے ہیں کہ لائٹ ٹریولز فاسٹر دین ساؤنڈ. تو یعنی یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں، جو واقعات انٹر گلیکٹیکل لیول پہ نبی اسلام نے رجسٹر ریکارڈ کروا کے بتائے، اور ایسے ایسے واقعات اس معراج کے سفر میں ہیں ماشاء اللہ. اور کہ اس میں پھر نمازیں ہیں، جی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملنا ہے، پھر سب کی جماعت. تو وہ ایک بڑا لمبا پروسیس ہے، جو کہتے ہیں کہ ایک کنڈی کے ہلنے سے واپس آنے تک میں سارا کچھ ہوا. اور دیکھیں یہ موجود ہے چیز، یعنی کہ جی اسلام میں تو پوری طریقے سے اس بارے میں اینی تھنگ از فار اللہ کے لیے. تو کیا اب وہ جو ایک اور ٹائم ٹریول بھی ہے نا جو فلموں سے آتا ہے کہ میں خود جاؤں پاسٹ میں، وہیں رک جاؤں اور وہاں پہ کچھ چینجز شروع کر دوں، اپنی دادا جی کو مار دوں تو خود بھی نہ پیدا ہوں، تو وہ بھی نہ پیدا ہوں، تو باپ بھی نہ پیدا ہوں. یہ اس طرح کی جو ہے نا الگورزمک فضولیات، اس کی وجہ سے عام بچہ بھی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ ہاں ٹائم ٹریول میں تو بڑے کننڈرمز اینڈ پیراڈاکسز ہیں. تو ہاں ہوتے رہیں. اصحاب کہف نے ٹائم ٹریول کیا سورہ کہف میں، قرآن پاک میں، اور کتنے 100 سال تک وہ سوئے رہے. اصل میں وہ اٹھے تو انہوں نے کہا بھی آدھا دن بھی نہیں سو. اب یہ بھی ٹائم کے سیگے پہ اللہ نے خود بتا دیا ان کو کس طریقے سے. اس کے اوپر میں بہت تفصیل کی ہوئی ہے اس پروگرام میں، کیا اس کو بتاؤں، مگر اللہ تعالیٰ نے وہ ٹریک بھی بتا دیا، وہ فارمولہ بھی بتا دیا کہ یہ ہے ڈیمنشنز کھولنے کا طریقہ. اب وہ فزکس کے تھرو اب کہیں نہ کہیں پہ اس جہت میں انٹر ہوا ہے انسان کہ کھولے. اگر قرآن پڑھا ہوتا ہے کسی یورپین فزسسٹ نے تو ایٹ لیسٹ 50% تک تو پہنچ چکا تھا پروگرس میں کہ کیسے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ نشانیاں بتائی ہیں صاحب کہف کی، ٹائم ٹریول کی. صاحب کہف بالکل ٹھیک ہے کہ 300 سال گزرے مگر ان کا نہ ناخن بڑا ہے نہ بال بڑے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. اینڈ دے تھنک کہ وہ چند گھنٹے سن، ایک پہر یا اس سے بھی تھوڑا سا کم حصہ. ہاں اس طرح یہ ڈالاؤ بھی اللہ نے ان سے کروا کے قرآن میں بتایا نا، ورنہ یہ لوگ یہ بات کرتے ہی نا. بالکل اللہ نے یہ بات کروائی، قرآن میں رجسٹر کروائی کہ ان کے لیے کچھ گھنٹے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے گزرے، اور پیچھے 300+ سال، اتنے بھی 100 سال گزرے. اللہ نے کہا یہ بھی نہیں بتایا کسی کو، اتنی صدیاں گزری ہیں، 2 3 4 کیا پتہ زیادہ، اور ان کا ٹائم ہی نہیں گزرا. آتا تو 300 ہے ویسے. ہاں نہیں، مگر قرآن پاک کی آیت itself خود گواہی دے رہی نا کہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کتنے، اللہ ہی کو پتہ ہے کہ بندے کتنے تھے. جب باہر وہ نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ آبادی ہو گئی تھی وہاں پہ. ہاں کرنسی بدل چکی تھی، کرنسی بدل گئی تھی. تو یہ تو اوپر سے یہ اصلی نشانی جو ہے نا وہ 2 جو ہیں اس میں سورہ کہف میں، جو 2 بڑی نشانی ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام احباب کے، ٹھیک ہے، جو اصحاب کے کانوں کے اوپر ایک خاص ضرب لگائی ہے.
ان کو ایک خاص طریقے سے سلانے کے لیے، کیونکہ ابھی جب انہوں نے سونا ہے تو ان کے ساتھ وہ کچھ ہونا ہے کہ جن کو دیکھو گے تو قرآن پاک نے کہا کہ خوف کے مارے الٹے پیر بھاگ جاؤ گے، جس حالت میں میں نے ان کو رکھا ہوا ہے. حالانکہ یہ اٹھے ہیں تو ایسے لگتا ہے سو کے اٹھے ہیں، مگر سوئے ہوئے بندے کو دیکھ کے تو نہیں آپ الٹے پیر بھاگتے نا. چاہے جتنا مرضی جو مرضی بندہ ہو، سویا ہوا ہو تو سب سے کم خطرناک ہوتا ہو، بالکل سب سے کم خوفناک ہوتا ہو. تو ان کو سوتے ہوئے دیکھ کے کیوں الٹے پیر بھاگنا تھا؟ ایسا کیا سامان تھا اس وقت ان کے ساتھ؟ وہ اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں صاف صاف بتا رہے. سو یہ 300 سال ٹریول کرنا تھا. آج تو سائنس وہ ایک چیز کر رہی ہے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا اس بارے میں، کہ اف یو وانٹ ٹو سلیپ فار 50 ایئرس اور 100 ایئرس یو کین سلیپ. یو کین. اور آپ وہ کوئی سرٹن جو ٹیمپریچر کے ساتھ کھیلتے ہیں، اس کے ساتھ آپ کو ڈال کے سلا دیا جاتا ہے اور آپ کی باڈی کو کچھ بھی نہیں ہوتا، اور آپ اٹھتے ہیں تو آپ 100 سال کے بعد اٹھنا ہے، 50 سال کے بعد اٹھنا ہے. اور یو کین گو ٹو اے لوور گریوٹی اور ہائی گریوٹی ایریا ویئر یو ول بی ویری بگ، اسپیس میں جائیں اور اسپیڈ میں جائیں اور واپس آئیں. ہم گزر کے کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہوں گے، آپ اتنے کے اتنے ہی ہوں گے. ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، یہ تو بیسک سینسیکل طریقہ ہے. اب رہی بات فیوچر کی طرف ٹائم ٹریول ہو یا پاس کی طرف، یہ ایک الگ بحث ہے. کیا وقت کے اندر آپ اپنے آپ کو کسی طریقے سے روک سکیں؟ ہاں روک سکیں، ہم نے بتایا، قرآن پاک نے بتا دیا ہے. تو یہ ایک معاملہ بڑا انٹرسٹنگ، بہت ضروری، اور میں صرف انٹرسٹ پیک کرنے کے لیے نہیں بتا رہا ہوں. یہ سارا اس کو استعمال میں لانے کے لیے اللہ نے کچھ چابیاں دی ہیں قرآن پاک میں. وہ اگر ہم استعمال میں لے آئے نا، میں ٹائم ٹریول کی بات نہیں کر رہا ہوں، ٹائم ٹریول کی جو ٹیکنالوجی ہے، اس ٹیکنالوجی کا ٹائم ٹریولنگ کے علاوہ بھی بہت استعمال ہے. بالکل. وہ استعمال اگر مسلمان پکڑ لے، بچہ اسپیشلی قرآن کے تھرو فزکس پڑھے، ٹھیک ہے. میں نے ایک پورا کا پورا کانسیپٹ جو ہے نا، اس کو ریوائیو کرنے کے لیے پوری موومنٹ شروع کی ہوئی ہے انشاءاللہ. اب پورا مطلب ایک اسکول کھولنا پڑا مجھے، کہ جس میں فزکس کے ساؤنڈ کا کانسیپٹ، کیونکہ قرآن پاک میں ساؤنڈ کا کانسیپٹ بہت ہے، اس کو ری ڈیفائن کیا جائے قرآن کی نظر میں. انرجی کے کانسیپٹ کو ری ڈیفائن کیا جائے، میٹر کے کانسیپٹ کو ری ڈیفائن کیا جائے، کیونکہ ابھی تک یہ ڈارک میٹر سمجھ نہیں آ رہا ان کو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہوا ہے. سو کوئی بھی کانسیپٹ پکڑیں، اس کو قرآن کی لینس سے فزکس کے انسٹرومنٹس لگائیں. بالکل. تب کہیں جا کے وہ کانسیپٹ ڈیولپ کریں، تاکہ واپس مسلمان سائنس کو ری ڈیفائن کر سکے. یہ ساری سائنس مسلمانوں نے ہی شروع کی تھی. بالکل. اب یہاں پہ ہم اتنے ہو گئے ہیں کہ بس جو گورے نے کہہ دیا ہو گیا. ہو کہ وہ بیچارہ کہہ رہے تمہارے باپ داداؤں کے احسانات ہیں، انہوں نے فزکس شروع کی، انہوں نے بایولوجی شروع کی، انہوں نے کیمسٹری شروع کی. اب اللہ کرے کہ ہمارے مسلمان بچے بھی اس اینگل سے، میں کیوں یہ ٹائم ٹریول کے کانسیپٹ کو کہہ رہا ہوں، تاکہ اپنے بچوں کو صحیح کانسیپٹ ڈیولپ کر کے دیں کہ وہ قرآن پاک میں سے سائنس کی اوریجنل اور آگے کی ڈیفینیشنز لے کے آئیں. وہ سلو پوک قسم کا سائنٹسٹ نہیں، وہ آگے کی منازل دیکھنے والا دور رس دور اندیش مسلمان ہو، جو کہ سائنس سے بھی آگے دیکھ رہا ہو، اور وہ دے سائنس کو والوں کو ہی جدت دے کہ یہ لو تمہارے لیے گفٹ لگاؤ اس کے اوپر فزکس، تم بھی سیکھو. ہم بھی، کیونکہ ہیومن پروگریس ہی ہمارا بھی مقصد ہے. ہم نے کب کہا کہ ہیومن پروگریس نہیں کرنا ہے؟ قرآن پاک سے زیادہ پروگریسو کتاب کون سی ہے؟ مگر ہم دیکھ ہی نہیں رہے اس کو. پیدا ہو کے صرف ٹک ٹاک تھوڑی بنانا ہے، اور جی ہاں یہی تھوڑی کرنا ہے. اور لوگوں نے بہت سارے کام کر رہے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے. نہیں اپنے بچے، میں پورا مشن لے کے چل رہا ہوں کہ پاکستان، انڈیا، صرف کمنٹس تھوڑی کرنے یوٹیوب پہ، انسٹا پہ. لوگوں نے بڑے بڑے کام کرنے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے یہ جو عقل دی ہے وہ اسی لیے دی ہے نا بھائی. لگیں گے ہمارے بچے ہی لگیں گے اور ری ڈیفائن کریں گے انشاءاللہ. بالکل انشاءاللہ. اور کرنا بھی چاہیے، بیکاز جو اسٹرینتھ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، وہ جو ہمارے پاس قرآن پاک ہے، وہ بہت بڑی اسٹرینتھ ہے، سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے سر. بالکل. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کو جس طرح مخلوقات پہ جو کمپیریزن یہ ہے حدیث میں، تو قرآن جو اللہ تعالیٰ کو مخلوقات سے نسبت ہے. اس میں نا میرا ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. میں اب چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے، اور وہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے میرا، اور وہ میں چاہتا ہوں کہ میں اگلے پروگرام میں جو ہے وہ جی بالکل اس حوالے سے پوچھوں. بٹ ٹائم ٹریول کے اوپر میرے خیال سے اس سے بہترین جواب نہیں ہو سکتے جس پہ آپ لے کے گئے. ماشاء اللہ. ابھی تو میں نے کیا ہی ریسرچ کرنی ہے. ابھی تو بچے ہمارے انشاءاللہ جب غوطہ لگائیں گے نا پوری طرح قرآن میں، تو وہ انٹریکسیز ہیں قرآن پاک کی، جو سائنس کو
وہ روشنی دکھائیں گے کہ ان کو ان کے دماغ بھی اسی طریقے سے معطر ہوں گے جس طریقے سے پہلے مسلمان کرتے رہے ہیں دنیا میں. ہمیں بتانا ہے نا جی دنیا ہاں کو. بتائیں. اور کتاب ہمارے پاس ہے, کتاب ہمارے پاس اور بتا وہ رہے ہیں جس نے پوری دنیا بنائی ہے, جی ہاں جس نے پوری کائنات جو جی ہاں جسے ہم کہتے ہیں. اور کچھ چیزیں میں بھی جب پڑھتا ہوں تو میں بھی پھنس جاتا ہوں, رک جاتا ہوں. جیسے ایک بات پہ میں بڑا رکتا ہوں, اور میں اس پہ میری بلکہ ساحل بھائی سے بات بھی ہوئی ہے فون پہ. اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ میں نے کہیں زمین نہیں پڑھا قرآن میں نے زمینیں ہی پڑھا. ماشاء اللہ. جی ہاں میں نے آسمان نہیں پڑھا, سماوات ہی پڑھا ہے, سماوات ہی پڑھا ہے. ہاں جی تو جی ہاں میں اس پہ بڑا رکتا ہوں آ کے, اور اس پہ آج سائنس بات کر رہی ہے. جی جی بالکل. قرآن پاک نے تو 7 آسمان اور 7 زمینیں خود صریحاً بتا دیا. 7 جہان تو صاف ہیں, اس سے زیادہ ہیں کہ نہیں تو اللہ کو پتہ ہے. 7 تو اللہ نے ہمیں بتائیں کہ تمہارے لیے ہے, اتنا علم تمہیں چاہیے, لو 7 آسمان ہیں. تو یہ 7 زمینیں نہیں سمجھ آئیں گی جس کو, یا 7 جہان نہیں سمجھ آئیں گے, تو اس کو اسلام کے اور بھی بڑے معاملات نہیں سمجھ آئیں گے. ہاں بڑا امپورٹنٹ ایک بات آئی ہوئی ہے, کل کرتے ہیں اس پہ بات. چلیں جی, ہمیں اجازت دیں, کل ملتے ہیں.